اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی موڈ ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں ڈاکٹر میاں انصر علی۔ نہایت ہی زیرک لوگوں کی محافل سے کچھ چیزیں اخذ کی گئیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں ہم اگر اپنی اخلاقی تہذیب میں ان چیزوں کو شامل کر لیں تو ہماری سرشاری اور اطمینانیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان 6 باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں کسی بھی طور ان 6 باتوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی بات مقدر، تقدیر اور قسمت کی شکایت نہ کرنے کے بارے میں ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں قسمت کی شکایت نہیں کرنی۔ ابر کرم ہر جگہ ایک جیسا برستا ہے، انسان اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے حاصل کرتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی شان بندے کے عمل سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مختصر یوں کہا جا سکتا ہے کہ قسمت کی شکایت نہیں کرنی چاہیے اور محنت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک قصہ بیان کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے چاہا کہ اس کے عہد کے تمام نوجوان کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں۔ اس نے اپنے وقت کے تمام اہل دانش کو، تمام قلمکاروں کو، عقل مندوں کو، ذہین و فطینوں کو، دناؤں کو بلوایا اور ان سے ایک گزارش کی کہ کوئی ایسی کتاب ترتیب دو، کوئی ایسا نصاب بناؤ جس میں میرے عہد کے تمام نوجوان کامیاب ہو جائیں، کامیابی ان کا مقدر بن جائے، ان کے قدم چومنا شروع کر دے۔ تو وہ عقل مندوں نے، ذہین فطین لوگوں نے اپنے سر جوڑے، مل بیٹھ گئے اور سال ہر سال کی محنت کے بعد 1000 صفحات پر مشتمل ایک کتاب بادشاہ کو پیش کی۔ بادشاہ سلامت نے وہ کتاب یہ کہہ کر انہیں واپس کر دی کہ آپ کی یہ کتاب میرے عہد کے نوجوانوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کوئی کامیابی نہیں دلوا سکتی، اور اسے مختصر کر کے لاؤ۔ وہ لوگ دوبارہ مل بیٹھے۔ دانشوروں کی اس ٹیم نے 5 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ بادشاہ سلامت کو پیش کیا۔ تو بادشاہ نے یہ لفظ کہہ کر انہیں کتابچہ بھی واپس کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ آپ کا یہ کتابچہ میرے عہد کے نوجوانوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ مختصر یوں لکھو کہ بغیر محنت کے کامیابی نہیں ملتی۔ ویسے بھی سفارش سے، رشوت سے، تعلق سے آپ کرکٹ گراؤنڈ کی کریز میں تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ اچھا سکورر بننا، اپنی اہلیت و صلاحیت دکھانا آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کسی صورت بھی مقدر، تقدیر اور قسمت کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے اور ان کی شکایت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعروں نے اس قسمت کی شکایت کو اپنے انداز میں پیش کیا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اسے کچھ اس طرح قسمت کی شکایت کی تھی: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ پھر غالب نے اس کو اپنے انداز میں پیش کیا: کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کسی طور قسمت کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی بات کہ ذاتی مکان ہونے
کے باوجود اس کی تنگی کی شکایت کرنا، اس کے چھوٹا ہونے کا گلہ کرنا۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کو اگر دیکھا جائے تو 1000 مکانات ایسے مکانات ہیں جن کی مالیت 1 ارب روپے سے زیادہ بنتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ جدید دور کے نئے عذاب نے، خواہشات کے انبار نے، پھیلاؤ نے بے گھری کو جنم دیا ہے۔ یہ بے گھری کا زخم جو ہے آہستہ آہستہ روح کا آزار بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا مکان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کو ایسے بھی تو کہا گیا تھا نا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ ہمیں کسی طور بھی، کسی صورت بھی چھوٹے مکان کی شکایت نہیں کرنی۔ اس سے اگلی بات ماں باپ اور استاد کی شکایت نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ بیٹا ہمیشہ باپ سے 25-30 سال چھوٹا ہوتا ہے، وہ جدید دور کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹیکنالوجی زیادہ جانتا ہو، اس کا علم جدید علم ہو، باپ پرانے دور کا ہو، وہ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو سکتا ہو، لیکن باوجود اس کے بھی آپ نے اپنے والدین کو، اپنے باپ کو برا نہیں کہنا، اس کی شکایت نہیں کرنی۔ پھر استاد کے حوالے سے بھی بالکل اسی طرح کی رہنمائی ہے کہ رشتے ناتے خونی بھی ہوتے ہیں، اخلاقی اور روحانی بھی ہوتے ہیں۔ خونی رشتوں میں بہن بھائی، ماں باپ، چچا تایا، مامی پھوپھی، اور روحانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ استاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ استاد ایک روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، اس کے درجات باپ کے درجات کے برابر ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے، ہمیں جینا سکھاتا ہے، ہمیں رہنا سکھاتا ہے، ہمیں کتابی علم دیتا ہے، لہٰذا وہ ہر لحاظ سے واجب الاحترام ہوتا ہے، اس کی کسی طور شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حسن بصری سے ایک روایت ہے کہ بے ادب کبھی بھی علم سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایسے بھی کہا گیا ہے، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ جس کی شکایت ہمیں نہ کرنے کا درس دیا گیا ہے، کسی بھی غیر کے سامنے دوست کی شکایت نہ کرنا۔ مخالفت اور ترش روی کے باوجود دوست کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھے دوست خوش قسمتی ہوا کرتے ہیں۔ تمام رشتے ناتے ہمیں خود ملتے ہیں، دوستوں کو چناؤ ہم خود کرتے ہیں۔ دوست کو ہمیشہ بڑا سمجھو، اسے عزت احترام زیادہ دو، اور اپنی دوستی کو بچاؤ۔ حضرت واصف علی واصف کا ایک قول ہے کہ با وفا دوست دوسرے دوست کی بے وفائی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اگر آپ وفادار ہیں تو آپ وفا کرتے چلیں، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ اس سے اگلا پوائنٹ، رخصت کرنے کے بعد مہمان کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستانی تہذیب کے اندر مہمان کو، مہمان نوازی کو خوشحالی اور برکت کا شگون سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی مہمان اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں۔ نبی کا زمانہ ہو، صحابہ اکرام کے ہاں مفلسی اور نداری کے سوا کچھ نہ، غربت اپنی انتہا پر تھی، لیکن جب کبھی بھی صحابی رسول کو
مہمان نوازی کا موقع ملا تو انہوں نے ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور کبھی بھی ان کی غربت اور افلاس مہمان نوازی سے حاصل ثواب سے محروم نہ ہو سکی، تو لہٰذا مہمان کو رخصت کرنے کے بعد کبھی بھی اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عزیز بن امیر کے حوالے سے ایک روایت ہے، آپ جناب اسیران جنگ بدر تھے۔ فرماتے ہیں کہ انصار ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، مال غنیمت سے حاصل شدہ کپڑے ہمیں پہناتے تھے اور خود پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتے تھے۔ اگر سواری مہیا ہوتی تھی تو ہم سوار ہوتے تھے، وہ پیدل چلتے تھے۔ جب کہیں کھانے کا وقت آتا تو ہمیں تازہ روٹی کھلاتے تھے اور خود کھجوریں پانی پی کر اپنی مہمان نوازی کی روایات کو برقرار رکھتے تھے۔ یعنی خود کھجوریں اور پانی پی کر اپنی اسلامی درخشندہ روایات کو برقرار رکھتے تھے۔ رخصت کرنے کے بعد مہمان کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ میرا اگلا اور آخری اور چھٹا پوائنٹ، جس کی کسی بھی حالات کے اندر کسی بھی طور اس کی بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے، وہ ہے اولاد کے سامنے بڑوں کی شکایت نہ کرنا۔ یعنی اولاد کے سامنے بڑوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت ویسے بھی ہماری رہنمائی میں شامل ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت ہے کہ آپ جناب اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، صرف اس لیے کبھی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے کہ میری والدہ محترمہ کوئی چیز کھانی چاہیں اور وہ میں کھا لوں۔ اس حد تک احترام کیا جاتا تھا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑوں کی صلہ رحمی کرنے پر عمر میں اضافے اور رزق میں کشادگی کی بشارت دی تھی، اور یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت امام حسین کی مجلس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی، ایک قریشی ان کے ہاں تشریف لایا۔ صحابی کے استفسار پر فرمایا کہ وہ سامنے مسجد نبوی ہے، وہاں لوگوں کا حلقہ یوں ہمتن گوش ہو کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں امام حسین کی محفل ہوگی، وہیں امام حسین کی مجلس ہوگی۔ ہم سے آداب جینے کے سیکھو، ہم بزرگوں میں بیٹھے بہت ہیں۔ لہذا اولاد کو کسی طور بھی، کسی صورت بھی اپنے بڑوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ پھول گر چمک سے نہیں بارشوں سے پیدا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس طرح کی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوتا رہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔